بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 10 ہے، اور یہ سبق بیع المجموع علی ان کل واحد بکذا اس جنس کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت من باع صبرۃ طعام سے لے کر لم یکن رآہ وقت البیع تک ہوگی. پہلے اس سبق کے متعلق اصول پر بات کرتے ہیں. تو اصل نمبر 1، بیع بعض بغیر عینہ من المثلیات جائز ومن غیر المثلیات لا یجوز. مثلیات میں سے بغیر کسی تعین کے بعض حصے کو فروخت کرنا جائز ہے اور غیر مثلیات میں جائز نہیں ہے. لزوم الضرر الزائد یفسد البیع، متعاقدین میں سے کسی ایک کو اگر زائد ضرر لاحق ہو تو وہ عقد فاسد ہو جائے گا. ضرر زائد کا لزوم یہ عقد کو فاسد کر دیتا ہے. مثلا چھت ہی میں شہتیر کو فروخت کرنا تو اس سے ضرر زائد کا لزوم ہو رہا ہے، اس لیے چھت میں شہتیر کو فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا. الکلام یصرف الی الاقل المتیقن اذا تعذر الصرف الی الکل، کلام کو اقل متیقن کی طرف پھیرا جائے گا کہ جب کل کی طرف صرف کرنا اس کلام کو پھیرنا متعذر ہو. الجہالۃ المفضیۃ الی المنازعۃ تفسد البیع، ایسی جہالت جو جھگڑے کا سبب بنے وہ بے کو فاسد کر دیتی ہے. التسلیم والتسلم من مواجب البیع، حوالہ کرنا اور قبضہ کرنا یہ بے کے مواجب میں سے ہے. مواجب موجب کی جمع ہے، ما اوجبہ العقد، جسے عقد لازم کرے. عقد کے نفاذ کے بعد جو چیز لازم ہوتی ہے اس کو موجب کہتے ہیں، اور اس کو بالفاظ دیگر حکم سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. حکم بے میں سے تسلیم اور تسلم بھی ہے، حوالہ کرنا اور قبضہ کرنا. اصل نمبر 6، العقود الشرعیۃ بمواجبها، عقود شرعیہ کا دار و مدار مواجب کے ساتھ ہے. اگر موجب عقود شرعیہ پر مرتب ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر موجب مرتب نہ ہو تو اس عقد کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جنس ہے بیع المجموع علی ان کل واحد بکذا، یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو بالکل یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر انتہائی اختصار کے ساتھ پورے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک ڈیری کو مجموعے کو آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں اور کل معلوم نہیں ہے، اس شرط پر کہ ان میں سے ہر ایک کی قیمت اتنی ہے، یعنی کل کی اضافت واحد کی طرف کی گئی ہے اور کل متعین نہیں ہے. تو اس بے کا کیا حکم ہے؟ تو اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، بیع صبرۃ طعام علی ان کل قفیز بدرہم، گندم کے ایک ڈیری کو فروخت کرنا اس شرط پر کہ ان میں سے ہر ایک قفیز 1 درہم کے عوض ہے. تو اس میں کل کی اضافت قفیز کی طرف ہوئی ہے لیکن کل معلوم نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام صاحب کے ہاں صرف قفیز واحد میں یہ عقد منعقد ہو جائے گا اور صاحبین کے ہاں کل میں منعقد ہو جائے گا. تسمیۃ جملۃ القفزان بالقول، اسی ہی مجلس میں مجموعہ جو گندم ہے یا مبی کا جو مجموعہ ہے، قول کے ذریعے اس کے اگر تعین ہو جائے تو اس صورت میں بالاتفاق یہ بے جائز ہو جائے گی. صاحبین کے ہاں تو ویسے بھی جائز ہے، لیکن امام صاحب کے ہاں چونکہ جہالت ختم ہو گئی اور کل کی طرف اب کلام کا صرف کرنا یہ ممکن ہے تو کل میں بے منعقد ہو جائے گی. تسمیۃ جملۃ القفزان بالکیل فی المجلس، اسی مجلس میں کیل کے ساتھ قفزان کی تعین کرنا، جہالت کو دور کرنا، تو اس صورت میں بھی یہ بے بالاتفاق جائز ہو جائے گی. اور بالاختصار یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ ان تینوں صورتوں میں مشتری کو اختیار ہوگا کہ چاہے بے کو نافذ کرے، چاہے بے کا امضاء کرے اور چاہے بے کو ختم کر دیں، لیکن بائع کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوگا. سبق کے اختتام میں عبارت میں بھی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ایک قفیز میں امام صاحب کے ہاں بے درست ہوئی ہے تو مشتری کو خیار ہوگا تفرق صفقہ کی وجہ سے
یہاں پر بھی اگرچہ تفرق صفقہ تو لازم نہیں آ رہا، لیکن چونکہ علم بعد میں ہوا ہے تو اس صورت میں بھی ان کو اختیار ہوگا، اور اس صورت میں بھی اختیار ہوگا انشاءاللہ۔ اس پر عبارت میں بھی بات کریں گے، یہاں پر بالاختصار یہ ذہن میں رکھیں۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے۔ قال ومن باع سبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يسمي جملة قفزانها، وقال يجوز في الوجهين، له أنه تعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمن فيصرف إلى الأقل وهو معلوم، إلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان أو بالكيل في المجلس، وصار هذا كما لو أقر وقال لفلان علي كل درهم فعليه درهم واحد بالإجماع۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی شخص نے گندم کے ایک ڈیری کو فروخت کیا ہر ایک کفیس کو ایک درہم کے عوض کے حساب سے، تو امام صاحب کے ہاں ایک کفیس میں بے جائز ہوگی، الا یہ کہ تمام قفزان کی تعیین کریں، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں عقد جائز ہے۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ کل کی طرف عقد کو پھیرنا متعذر ہے مبیع اور ثمن کے مجہول ہونے کی وجہ سے، لہذا اقل کی طرف عقد کو پھیرا جائے گا جو کہ معلوم ہے۔ البتہ اگر جہالت تمام قفزان کے تحدید اور تسمیہ کی وجہ سے دور کیا جائے تو عقد تمام میں بھی درست ہو جائے گا، یا اسی مجلس میں کیل کے ساتھ جہالت کو دور کیا جائے تو بھی عقد درست ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا ہوا گویا کہ کسی نے اقرار کیا اور یہ کہا کہ فلاں کے میرے ذمے کل درہم ہے، تو اس صورت میں بالاجماع ایک ہی درہم واجب ہوگا۔ اس عبارت کو حل کرتے ہیں اور پھر اگلی عبارت کی طرف جاتے ہیں۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے گندم کی ایک ڈیری کو فروخت کیا اور یہ کہا ان میں سے ہر کفیز ایک درہم کے بدلے میں، لیکن مجموع یہ معلوم نہیں ہے کہ اس ڈیری میں کتنے کفیز ہیں، کتنی بوریاں ہیں، تو اس صورت میں امام صاحب کے ہاں تو بے درست ہو جائے گی ایک کفیز میں، اور صاحبین کے ہاں کل میں بے منعقد ہو جائے گی۔ امام صاحب کے ہاں ایک کفیز میں بے کیوں منعقد ہوگی، تو ان کے دلائل یہاں پر بیان کیے ہیں۔ دلیل نمبر 1، اصل ہم نے پڑھا تھا کہ جب کل کی طرف عقد کو پھیرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اقل متیقن کی طرف عقد کو پھیرا جائے گا۔ تو یہاں پر کل کی طرف امام صاحب فرماتے ہیں کہ کل کی طرف تو عقد کو نہیں پھیرا جا سکتا، تو اقل متیقن کی طرف عقد کو پھیریں گے۔ کل کی طرف کیوں نہیں پھیرا جا سکتا کہ یہاں پر جو مبیع ہے وہ مجہول ہے، کیونکہ جملہ قفزان کا علم نہیں ہے، تو جب مبیع مجہول ہوا تو ظاہری سی بات ہے کہ ثمن بھی مجہول ہوگا، تو مبیع اور ثمن کی جہالت کی وجہ سے جو دیگر قفزان ہے اس میں بے منعقد نہیں ہوگی، لہذا کل کی طرف کیونکہ کل کی طرف ہم عقد کو نہیں پھیر سکتے، تو جو ایک قفیز ہے، ایک قفیز میں تو عقد کو ہم منعقد کر لیں گے، اور باقی قفزان میں جہالت کی وجہ سے بے فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اگر متعاقدین اسی ہی مجلس میں تمام قفزان کی تحدید کریں کہ اس ڈھیری میں مثلا 100 قفزان ہے، یا اسی مجلس میں وہ ماپ کر جو ہے اس جہالت کو دور کرے، تو یہ عقد کھل میں درست ہو جائے گا۔ اور امام صاحب نے اس مسئلے کو اقرار کے مسئلے پر قیاس کیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا، اقرار کیا اور یہ الفاظ استعمال کیے کہ لفلان علیہ کل درہم، یہاں پر کلو کی نسبت درہم کی طرف ہوئی ہے، اس صورت میں یہ اس مقر کے ذمے بالاتفاق، جو کہ صاحبین بھی مانتے ہیں، بالاتفاق ایک ہی درہم واجب ہوگا۔
تو یہاں پر بھی کلو کی نسبت درہم ان کی طرف ہوئی ہے، کلو کی اضافت درہم ان کی طرف ہوئی ہے، تو ایک درہم واجب ہے۔ اسی ہی طرح کلو قفیزن، تو یہاں پر کل کی نسبت قفیز کی طرف ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی عقد ایک ہی قفیز میں منعقد ہوگا۔ صاحبین کی دلیل کیا ہے؟ تو پہلے عبارت پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تشریح کرتے ہیں۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْجَهَالَةَ بِيَدِهِ مَا إِزَالَتُهَا وَمِثْلُهَا غَيْرُ مَانِعٍ كما إذا باع عبدا من عبدين لا على التعيين على أن المشتري بالخيار لأنه لا يفضي إلى المنازعة وهو وجع الجمع بين المسألتين. ثم إذا جاز في قفيز واحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فللمشتري الخيار لتفرق الصفقة عليه، وكذا إذا كيل في المجلس أو سمى جملة قفزانها لأنه علم الآن فله الخيار کما اذا رآہ ولم یکن رآہ وقت البیع۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جہالت کو دور کرنا ان کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ایسی جہالت جواز بیع سے مانع نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے دو غلاموں میں سے ایک غلام فروخت کیا لا علی التعین، یعنی ان دونوں میں سے ایک کی تعین نہیں ہوئی، اس شرط پر کہ مشتری کو خیار ہے کہ وہ خود ہی متعین کرے، اس لیے کہ یہ جہالت مفضی الی المنازعہ نہیں ہے، اور یہی اصل دونوں مسئلہ میں وجہ جمع ہے، یعنی اس مسئلے کو یہی ایک اصل جمع کرتا ہے، جزء مشترک ہے اس میں۔ پھر جب ایک قفیز میں امام صاحب کے ہاں عقد جائز ہوا تو مشتری کو تفرق صفقہ کی وجہ سے عقد کے امضاء اور انہا کا اختیار ہوگا، اور اسی طرح اگر اسی مجلس میں ماپ کر دیا یا تمام قفزان کی تحدید کی گئی تو اس صورت میں بھی اس کے اختیار ہوگا، اس لیے کہ اس کو علم ابھی ہوا ہے، لہٰذا اس کو خیار ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے گویا کہ وقت بے ایک چیز نہیں دیکھی تھی اور وقت بے دیکھنے کے بعد اس کو خیار ہوتا ہے۔ تو اس میں صاحب ہدایہ صاحبین کی دلیل کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ عقد کل میں جائز ہے، چاہے تسمیہ ہو، تحدید کی جائے، ماپا جائے، بہر صورت یہ عقد کل میں جائز ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ یہاں پر اگرچہ جہالت موجود ہے لیکن اس جہالت کو دور کرنا ان کے اپنے ہاتھوں میں اس جہالت کو دور کر سکتے ہیں، اور ایسی جہالت پھر جواز بیع سے مانع نہیں ہوتی۔ اور اس مسئلے کو قیاس کیا ہے اس پر کہ ایک شخص نے دو غلاموں میں سے ایک غلام کو لا علی التعین فروخت کیا اور مشتری کو خیار دیا کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی غلام پسند کر سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی مبی مجہول ہے، غلام کی تعین نہیں ہوئی ہے، لیکن اس جہالت کے باوجود بھی یہ عقد منعقد ہوا ہے۔ تو جیسا کہ یہاں پر جہالت کے باوجود عقد منعقد ہوا ہے تو ہمارے مختلف فی مسئلے میں بھی کل میں عقد، یعنی یہ عقد کل میں منعقد ہو جائے گا۔ آگے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام صاحب کے ہاں تو ایک خفیز میں یہ عقد جائز ہوا ہے، تو یہاں پر تفرق صفقہ لازم آ رہا ہے، تو کیا بائر مشتری کو اس عقد میں کوئی اختیار بھی ہے یا کہ یہ عقد لازم ہو چکا ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مشتری کے لیے تفرق صفقہ کی وجہ سے اختیار حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے تو 100 قفزان مثلا خریدنے تھے لیکن ان کو ایک ہی مل رہا ہے، تو تفرق صفقہ یہاں پر آ رہا ہے اور اس کی رضامندی میں خلل واقع ہو رہا ہے، اس لیے اس کو اختیار ہوگا۔ لیکن اگر اسی ہی مجلس میں اس جہالت کو دور کیا جائے اور مشتری کو جو جتنی مقدار میں مبیع مطلوب تھی وہ پوری کر کے دی جائے تو اس کے باوجود بھی اس کے اختیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اسی مجلس میں کھیل کر کے ماپ کر دیا جائے یا تمام قفزان کی تعیین کی جائے، اس کے باوجود بھی مشتری کو خیار ہوگا، کیونکہ عقد کے وقت تو جملہ قفزان کا اس کو علم نہیں تھا، ابھی علم ہو چکا ہے۔ تو جیسا کہ خیار رؤیت کی صورت میں اس کو دیکھنے کے بعد علم ہوتا ہے اور علم حاصل ہونے کے بعد اس کو عقد کے امضاء اور انہا یعنی عقد کو جاری کرنا اور ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر کیل کی وجہ سے یا تسمیہ کی وجہ سے علم ہوا ہے تو بعد میں علم ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار ہوگا۔ تو اس میں صاحبین کا جو قول ہے وہ مفتابی ہی ہے، جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور خلاصۃ الفتاوی میں
صاحبین کے قول کو مفتابہی قرار دیا ہے، اور صاحب ہدایہ کے اسلوب سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ صاحبین کا قول وہ مفتابہی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے دروس میں پڑھا تھا کہ صاحب ہدایہ کے نزدیک جو قول راجح ہو اور جو مفتابہی ہو تو اس قول کی دلیل کو وہ آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر امام صاحب کی دلیل کو پہلے ذکر کیا اور صاحبین کی دلیل کو بعد میں ذکر کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ صاحب ہدایہ کے ہاں بھی یہ صاحبین کا جو قول ہے وہ مفتابہی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہیں کہ امام صاحب کی دلیل کی کمزوری کی وجہ سے ان کا عقد غیر مفتابی نہیں، ان کا جو مذہب ہے وہ غیر مفتابہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی آسانی کے لیے جو صاحبین کا مذہب ہے وہ زیادہ مختار ہے، لوگوں کے لیے صاحبین کا مذہب زیادہ اہون اور اسہل ہے، اس لیے صاحبین کے قول کو مفتابہی قرار دیا گیا ہے۔ امام صاحب کا جو مذہب ہے وہ دلیل کے اعتبار سے انتہائی زیادہ مضبوط ہے۔ تو آج کے اس سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔